زندگی کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد فور فادر فاتح. ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بکواس کی وجہ سے آباء و اجداد کی دین چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ صاف, آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے, لے آئیے فاتنا لائیے ہمارے اوپر بما وہ عذاب تعدنا تخوفنا, جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, ان کنت من الصادقین, اگر ہیں آپ سچوں کے گروہ میں سے. ہم تو آپ کے جھوٹوں کے گروہ کا آدمی سمجھتے ہیں, اگر آپ سچوں کے گروہ سے اٹھ کے آئے ہیں تو وہ عذاب لے آئے. قال ہود نے کہہ دیا قد وقع علیکم من ربکم, قد وقع علیکم پڑ چکی ہے آپ لوگوں کے اوپر من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے رجسن گندگی, فل ابومینیشن, وغضب اور اللہ کا غضب. اتجادلوننی آیا آپ میرے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, فی اسماء سمیتم ہوا نام کے خداؤں کے حوالے سے جو آپ ہی نے بنائے ہیں, نام بھی آپ نے رکھے ہیں, بنائے بھی آپ نے. اتجادلوننی آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں, فی اسماء ان ناموں میں یا نام کے خداؤں میں, سمیتم ہوا جس کے نام بھی آپ نے رکھے اور بنائے بھی, چیز بھی آپ نے بنائی اور نام بھی, ہاں نام بھی چیز بھی آپ نے بنائی, نام بھی آپ نے رکھے. عجیب لوگ اس میں میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے حود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو چارجیٹ کر دیا کہ اس قسم کے بیوقوف کہیں اور مل سکتے ہیں جنہوں نے چیز بھی خود اپنے تئی بنائی ہو, نام بھی اپنے تئی رکھی ہو, اور پھر اس کے پاس آ کے اس سے مرادیں بھی مانگ رہے ہوں. تو اس سے بڑھ کر حماقت کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیسے ٹیکنیکلی ان کو زج کر دیا. قالا تجادلوننی آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں, فی اسماء نام کے خداؤں میں یا ناموں میں, سمیتم ہوا جو آپ ہی نے رکھے ہیں, انتم آپ نے, و آباؤکم یا آپ کے فور فادر نے, تو انتم و آباؤکم کچھ آپ نے بنائے نام آپ نے رکھے, کچھ آپ کے فور فادر نے بنائے نام بھی انہوں نے رکھے. یعنی مین کہ یہ آپ کے خداؤں کا سلسلہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, نہ ختم ہونے والا. یہ تو نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے, یہ تو ایسا تسلسل ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں رہتا. کل کے 10-15 اور بھی شامل ہو جائیں گے, ان کو بھی ممبرشپ کے ممبرشپ کو ذرا ڈیولپ کریں. یہ تو مسجد کی جنرل باڈی ہے, زیادہ سے زیادہ بنائے. یہ آپ کیا مصیبت بنا چکے ہیں. چوہدری صاحب ممبرشپ بڑھانی چاہیے, یہی ممبرشپ تو بڑھتی رہے گی. سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل اللہ, نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بہا ان کی الوہیت پر, من سلطان کوئی بھی دلیل. فانتظروا انتظار کیجئے اللہ کے عذاب کی, انی میں معکم آپ کے ساتھ, من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے بھی ہوں, نظارہ کرتے جائیے. فانجیناہو نجات دے دیا ہم نے اس کو, والذین اور ان لوگوں کو, معہو جو اس کے ساتھ تھے, برحمت منا اپنی رحمت کے سہارے, وقطعنا دابر الذین کذبوا, وقطعنا دابر الذین, میں نے کہہ دیا فگریٹو ورڈ, وقطعنا دابر الذین اور بے خوبن سے نکال دیا ہم نے, کاٹ دیا ہم نے اس کے پیچھے کو, مینس کے بے خوبن سے نکال دیا, جڑوں سے. وقطعنا دابر الذین اور بے خوبن سے نکال دیا, جڑوں سے وہ کاٹ پھینکا ہم نے, الذین ان لوگوں کو, کذبوا بآیاتنا جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو, احکام کو, وما کانوا مؤمنین اور وہ تھے نہیں ماننے والے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ بھجوا دیا تھا ہم نے سمود کے پاس, اخاؤں ان کے بھائی, صالحاً صالح. قال اس نے کہہ دیا, یا قوم او میری قوم, اعبدوا اللہ ایک مانو اللہ تعالیٰ کو, ما لکم من الہ غیرہ, جسے MCD. قد جاءتکم آ گئی ہے آپ کے پاس, بینۃ معجزہ, قد جاءتکم آ گیا ہے آپ کے پاس, بینۃ معجزہ, من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے. کیا معجزہ؟ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹ ہے, یہ اللہ کی. انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کر, ابھی آپ جائیں مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب, مدائن صالح ایک جگہ ہے, وہاں پہ آج بھی ان کے وہ پہاڑوں کے اندر وہ تاخانے موجود ہیں. تو مدائن صالح میں وہاں پہ ایک چٹان ہے, اور اس چٹان میں وہ درار ابھی تک موجود ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ اس سے نکالیں ایک اونٹی کو جو گبن ہو 9 مہینے کی, پریگننٹ ہو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, خداوند یہ معجزہ دکھائیں, شاید انسان کے بچے بن جائیں, شاید انسان کے بچے. اور اللہ کا ایسا خوش کہ ایک کنواں تھا ان کے پاس, ایک کنواں تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ مانا ہے میں نے بھی کچھ ٹیسٹ تو کروانا ہے. ہاں, مفت میں معجزے تو نہیں ملتے, یہ ہم اصول میں بتا چکے ہیں کہ معجزہ طلب کرنے کے بعد پھر اللہ کریم معاف نہیں کرتا.
کہ نو دیر از نو اینی روم، کوئی ہے نہیں گنجائش. تو اللہ کریم نے فرمایا اب ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے چاہا اور میں نے دے دیا، تو اب ٹیسٹ کہ کنویں کا پانی ایک دن اونٹی کا اور ایک دن ان کا. تو جس دن اونٹی کی باری ہوگی تو یہ لوگ دودھ پہ گزارا کریں گے، اور جس دن ان کی باری ہوگی تو یہ لوگ پانی پیتے رہیں. اب علاقہ گرم تھا، ان کو پیاس لگ گئی. کیا؟ ہاں پیاس لگ گئی. انہوں نے کہا ہم نے پانی پینا. خدا کے بندو اونٹی کی باری ہے. انہوں نے کہا اونٹی کا ہی خاتمہ کرنا ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ہم تو مرتے ہیں پیاس کی وجہ سے. اونٹی کو شہید کر دیا، اور بچہ جو اس کا تھا وہ بھاگ کے پھر اسی چاند میں داخل ہو گیا. قالوا هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹی ہے، لکم آپ کے لیے، آیتن نشانی، فذروها چھوڑ دیجئے اسے، تاکل جو کاتی رہے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها اور نہ پہنچائے اس اونٹنے کو، بسوء کوئی تکلیف، فیاخذکم ادروائز فیاخذکم گرفت میں لے لے گا آپ لوگوں کو، عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب، پینفل عذاب. وذکروا اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو، اذ جعلکم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلفاء سکسیسر، من بعد عاد عاد قوم کے بعد، وبواکم فی الارض وبواکم فی الارض تبویہ مانا اسکان مین رہائش دلانا، اچھی بلی رہائش دلانا. وبواکم فی الارض اور اچھی بلی رہائش دلائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، فی الارض زمین کے اندر، تتخذون آپ بناتے، من سہولہا ہموار زمین میں، سہولہا سہل الارض مین ہموار زمین پلین، تتخذون آپ بنا دیتے، من سہولہا ہموار زمین میں، قصورا پیلسز، وتنحتون اور آپ وتنحتون یہ کہتے ہیں کودتے ہیں، کودنا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ڈگنگ. وتنحتون اور آپ ڈگ کرتے ہیں، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن اسی میں، پتھر کے اندر گھر بناتے رہتے ہیں. تو یہ صنعت ان کی اتنی ڈیولپ کی کہ اتنا بیل باٹم کر دیا. اگر آپ جائیں وہاں مدائن صالح میں یا آپ اردن کے اندر جائیں پیٹرا میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ قوم انباط اور قوم صالح کتنے ماہر لوگ تھے. قوم انباط یہ سارے لوگ جتنے سارے گزر گئے یہ سارے بڑے ماہر تھے، اپنے اپنے دور کی مہارت ان کو 100% حاصل کی. آپ ذرا آیت نمبر 28 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کیجئے لوط کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے، انکم آپ لوگ لتاتون الفاحشۃ کرتے ہیں آپ یہ گندا کام، گیز بن چکے تھے بدبخت. انکم لتاتون الفاحشۃ آپ لوگ یہ گندا کام کرتے ہیں، ما سبقکم بہا کہ آپ سے پہلے سبقت نہیں لے چکے، یعنی یہ کام نہیں کر چکے آپ سے پہلے، من احد من العالمین مخلوق میں سے کوئی بھی یہ ان نیچرل کام نہیں کر چکا. آپ ہی لوگ ان کے فاؤنڈر ہیں اس کام کے. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہی ہے کہ وَأَن يُصَافِدَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ يُصَافِدَ صافد يصافد صافد سین کے ساتھ صافد يصافد ان يجامع الرجل الرجل والمرأة المرأة کہ لوگ مرد اور عورتیں گیز اور لیسبین بن جائیں گی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان نیچرل کام یہ جب زیادہ ہو جائے قیامت کی ایک نشانی ہے. ان يصافد الرجل الرجل حذیفہ ابن الیمان کی حدیث میں، والمرأة المرأة کہ جب لوگ گیز اور لیسبین بن جائیں گے. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ آپ لوگ آتے ہیں مردوں کے پاس، ہاں کس لیے؟ بس وہی ایک کام. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور آپ لوگ رابری کرتے رہتے ہیں. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ وَتَأْتُونَ اور آپ آتے ہیں فِي نَادِيكُمْ اپنے گیدرنگ میں المنکر گندا کام کی طرف. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ مفسرین نے لکھا ہے المزامیر والدرات. المزامیر المزامیر والدرات کہ ان کے مجالس موسیقی کے لیے منعقد ہوتے تھے، موسیقی کی گیدرنگ، اور کبھی کبھار گوز مارتے، کیا مارتے؟ گوز. ہاں گوز اردو میں گوز کہتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ مقابلے کی گوز مارتے تھے ڈر، تو دوسرا اس سے بڑا نکال زور سے نیچے سے آواز نکالتے.
فما کان جواب قومہ، فما کان جواب شمسر شیخ صاحب ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ لوگ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے، تو اس سے بات شروع ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پٹھان لوگ اس چیز پر یہ کیوں اتنا برا مانتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی کام ہر ایک کام کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ کبھی وہ کیا کہتے ہیں ڈکار مارنا، کہ کہنا کہا کہ اس طرح نہیں کرتے، تو دی سیم ہوا یہاں سے نکلے یا وہاں سے نکلے، تو وہی آواز ہے یہاں سے نکلے، تو آپ لوگ نہیں مسخرہ کرتے، وہاں سے نکل جائے تو آپ لوگ پھر ہمارے ہاں خدا رحم فرمائے پٹھان کو اللہ اس طرح ذلیل نہ کر دے، اس نے پھر موت سے پہلے اپنے گھر نہیں آنا، ہاں بالکل چھوڑ دیتا ہے، وہ گاؤں چھوڑ دیتا پر نہیں آتا، بس کسی کے سامنے یہ مصیبت نکل جائے اللہ رحم فرمائے، یہ ایسی مصیبت، حالانکہ اتنے ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا چاہیے جو ہمارے ہاں یہ مصیبت نکل جائے ظاہر ہو جائے، یعنی اگر کوئی پردہ ڈال دے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کا ایسا ہو گیا تھا گھر کے اندر بیوی کے سامنے، حالانکہ بیوی کے ساتھ آدمی کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن ایسی خبیث چیز وہاں سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی نے گھر چھوڑ دیا 10-12 سال کہیں اور رہا، 10-12 سال بعد اس نے کہا کہ چلو اب جاتے ہیں، شاید بچوں کی ماں کو وہ بات بھول گئی ہوگی، صحیح، لیکن جو چیز آپ کے ہجرت کا محرک ہو وہ کیسے کسی کو بولے گی کہ آپ ہجرت کس وجہ سے کر چکے تھے؟ تو جب وہ واپس آیا تو گھر میں اس کے بچے کا جھگڑا تھا اپنے والدہ کے ساتھ، صحیح ہے، ابھی دروازے پہ آپ پہنچا تھا، داخل نہیں ہوا تھا، تو والدہ نے غصے ہو کر بچے کے کہ آپ کا باپ بھی گوشت مارا کرتا تھا، پیزا غرض دیا، اور جب اس نے یہ بات کی تو واپس چلا گیا کہ خدا اس کا بیڑا غرق کر دو، اسے تو ابھی تک یاد ہے۔ تو حضرت صاحب نے دلیل بڑی عجیب دے دی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بڑی عجیب دے دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈکار مارتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلے وہاں سے آواز نکلے، حضرت صاحب کیا برب، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے اور ہم برا نہیں مانتے تو وہ تو ہم کھلا بھی رکھتے ہیں، وہ جو سامنے نیچے سے آواز رکھتے ہیں آواز نکلتی ہے، آپ لوگ بھی اسے کھلا رکھا کریں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي، نہیں تھا رد عمل اس کے قوم کا، جواب نہیں، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي، جو جواب اس انداز سے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریئیکشن، رد عمل، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي، عربی میں اسے کہتے ہیں عکس العمل، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي، نہیں تھا اس کا عکس العمل، إِلَّا أَنْ قَالُوا، انہوں نے کہہ دیا اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، اللہ کی عذاب لائیے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے، قال، اس نے کہہ دیا رب انصرنی، میری امداد کیجیے، علی القوم المفسدین، المفسدین قوم کے مقابلے میں، ولما جاءت، جب آ گئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، بچے کی بشارت دینے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اِنَّا مُهْلِكُو آلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں یہ لوط والے لوگوں کو، علاقہ صدوم کہتے ہیں، علاقہ صدوم یہ بحر میت سے شروع ہے اور رویشی تک چلا جاتا ہے، سینکڑوں میل کا علاقہ ہے، بہت لمبا ترنگا، بہت لمبا ترنگا علاقہ ہے، بہت لمبا ترنگا علاقہ ہے، اور شام تک جاتے ہوئے اہل مکہ اسی سے گزرتے تھے، تبھی قرآن کریم نے اس کے متعلق اور وادی شعیب کے متعلق، وادی شعیب اس کے ساتھ لگتی ہے، میں سارے علاقے میں الحمدللہ گھوم پھر چکا ہوں، تو وادی شعیب اس کے اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ بِإِمَامٍ مُّبِينٍ، یہ فری وے کے دونوں جانب آباد ہیں، امام مبین فری وے، آج کے دور میں اسے کہتے ہیں فری وے، کہ یہ فری وے کے جانب آباد لوگ تھے، تو آپ اسی فری وے سے گزرتے ہیں، اور آج کی فری وے بھی وہاں سے گزرتی ہے جہاں سے اہل مکہ کے قاتل جاتے تھے، یہ جو روڈ ہیں یہ کوئی نہیں نکلے، پہلے لوگ پیدل پہ جاتے تھے، اب لوگوں نے اس طرح وسیع کروا دیا، بس نتھنگ ایلس۔ ان آلَا كانوا ظالمین قال ان فیہا لوطا، ابراہیم نے کہہ دیا، آپ کو پتا ہے آپ اس گاؤں کو ہلاک کر رہے ہیں، علاقوں کو ہلاک کر رہے ہیں، وہاں تو میرے بھتیجے ہیں، لوط ابن حاران، اس کے والد کا نام تھا حاران، یہ ابراہیم کا بڑا بھائی تھا، قال ان فیہا لوطا، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں جو کوئی ہے اس میں، لننجینہ، ہم اس کو چھٹکارا دے دیں گے، وآلہ، اس کے فیملی کو بھی، الا امرأتہ، لیکن بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والی ہے، ولما جاءت رسلنا لوطا، جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس، سیئ بہم،
سیئ بہم ساء سیئ بہم میں جب آدمی کی دل کو ایک بات بری لگے، دل کو ایک بات جس سے طبیعت پر ڈپریشن کا آدمی شکار ہو جائے، ان کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کیونکہ تو فرشتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آئے تھے، ان بدبختوں کو تو یہ بیماری تھی، وہ تو مہمان کو بھی نہیں چھوڑ دیتے، وہ تو مہمان پہ پہلے ہاتھ صاف کرتے، تو سی بے میں کہا خداوند پہ یہ کیا مصیبت ہوئی، اچھے بھلے خوبصورت لڑکے وہ تو بدبخت ہو گئے، شہوت پرست۔ وذاق بہم ذرعا، اور اس کا سینہ تنگ ہو گیا، وذاق بہم ذرعا ذاق بہم صدرا وقالوا، انہوں نے کہہ دیا لا تخف، نہ ڈریے، اپنے متعلق بھی کوئی فکر نہ کریں، ولا تحزن، اور ہمارے متعلق بھی نہیں۔ کوئی اصول والی بات جو بقرہ کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ خوف، یہ اکثر یہ قاعدہ ہے کلی نہیں، کہ خوف جب استعمال ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے متعلق ہو، اور حزن جب مستعمل ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے محبوب کے متعلق ہے۔ انہوں نے لوط سے کہہ دیا نہ آپ کو کوئی شک پہنچے گا اور نہ ہمیں، اپنے متعلق بھی غمزدہ نہ ہو، ہمارے متعلق بھی کوئی فکر آپ کو دامنگیر نہیں ہونی چاہیے۔ انا منجو کا، ہم چھڑانے والے ہیں آپ کو، وآلک، آپ کے فیملی کو، الا امراتک، لیکن آپ کی بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، انا منزلون، ہم نازل کرنے والے علی آل ہذہ القریہ، علی آل ہذہ القریہ، اس قریے اور اس گاؤں والوں پہ، رجزن بہت بڑی عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے چھوڑ دیا ہے اس گاؤں اور علاقے میں آیَةً بَيِّنَةً، کلیئر نشانی، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ رسول پاک سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ آیا بینہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو البحر المیت والحجارۃ السوداء وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء عذبا، کہ چار نشانیاں اللہ نے چھوڑی ہیں۔ ڈیڈ سی، آج بھی جائیں ڈیڈ سی کو دیکھیں، وہاں کوئی لائف نہیں، آپ کو کیڑا بھی نہیں ملے گا اس پانی کے اندر، کوئی فش اور فراگ اور یہ چیزیں تو علیحدہ، کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ جو زخموں پر لگاتے ہیں کیا ہوتے ہیں، جونک، وہ جونک، تو وہ جونک بھی نہیں، کوئی چیز وہاں پہ حیات ہے نہیں، لائف ہے نہیں، اور وہ بالکل سموتھ، ساکن، خاموش، وہ ڈبوتا بھی نہیں، اس لیے کہ جب اللہ فرشتہ حضرت جبریل نے زمین کو اٹھا کر وہاں پھینک دیا تو وہاں کے جتنے سارے منرل تھے اس انداز سے ابزارب ہو گئے اس سمندر میں، اس انداز سے کہ اس کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی، پانی کی کثافت اتنی بڑھ گئی کہ مساوی الحجم باڈی سے اس کا وزن زیادہ ہے۔ تو میں خود اس میں سوئمنگ کرتا رہا، سوئمنگ آتا بھی نہیں، لیکن اس میں لیٹا رہا، بس لیٹا رہا۔ اخبار پڑھتے ہیں؟ ہاں بالکل، اخبار پڑھتے ہیں۔ ہمارے سفیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایمبیسڈر جو پاکستان کے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ اپنے ساتھ رسالہ لکھ چکے تھے، پڑھ رہے تھے پانی پر۔ یوٹا میں سالٹ لیک میں جائیں تو وہ بھی اس طرح ہے، شاید یہاں بھی اللہ نے کوئی ایسا کیا ہو۔ وَتَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اور پھر آپ دیکھیے بحر میت سے نکل کے، عمان سے نکل کے آپ جائیں عراق کی طرف، 400-500 میل کا علاقہ، یہ جو ہے بلیک سٹونز، بالکل ہموار علاقہ، اور وہاں پہ یہ کالے پتھر ایسے پڑے ہوئے جس طرح یہاں سڑک بنائی جاتی ہے اور وہ بجلی لگا دیتی ہے، اتنے پتھر وہ وہاں پہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح جس طرح یہ کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلہ جسے آگ میں جلایا جاتا ہے، اس قسم کے ہیں وہ پتھر، اور وہاں پہ کوئی سبز پودا تصور نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا نارض الا تنبت خضرا، وہ اس کی مٹی وہ جل گئی ہے ہمیشہ کے لیے، ہاں سینکڑوں میلوں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، آل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے اس کے بھائی شعیب کو، قال یا قوم، ادھر اردن کے کنارے، قال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اس کا اور یوشع بن نون کا خبر ایک جگہ ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میرے قوم اللہ کو ایک مانے، وارجوا الیوم الآخر۔ اگر آپ فلسطین سے نکل جائیں، جارڈن، عراق، سیریا، ایجپٹ جاتے رہیں، او اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، بس سڑک پر سفر کرتے رہیں اور بورڈ ملتے رہیں گے، ذریح سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام، ذریح سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، قبر سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، بس ملتے رہیں گے۔ فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا حضرت شعیب کو، فاخذتهم الرجفۃ، اپنی گرفت میں لے لیا ان کو، الرجفۃ، ایک زبردست ارتھ کویک نے،
فاصبحوا فی دارہم جاثمین وعادا وثمودا، عاد اور سمود کو دیکھے وقد تبین لکم من مساکنہم، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں آپ کے لیے، قد تبین لکم، آپ دیکھ چکے ہیں، من مساکنہم، ان کے کنڈرات، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے کردار کو، فصدهم عن السبیل، مڑا دیا تھا انہیں اللہ کے راستے سے، وکانوا مستبصرین، مقصد یہی تھا، وکانوا مستبصرین، استبصار کا معنی کہ آدمی مستقبل کی منصوبہ بندی اور پروجیکٹ خوب بنائے، اگلے 100 سال کے لیے آدمی سوچے۔ اللہ کریم نے فرمایا وکانوا مستبصرین، وہ بھی بڑے فار سائٹڈ قسم کے لوگ تھے، آپ کیا ہوں گے منصور شیخ چرچن زامنے تا تو سکوئے گے، وکانوا مستبصرین، وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں فار سائٹڈ کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو واپس اپنی سبق پہ کہ ختم کر دیں، بہت فار سائٹڈ ہے۔ ہاں، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، واپس اپنے سبق پہ، وتنحتون، اور آپ کھود دیتے ہیں، ڈگنگ کرتے ہیں، من الجبال، پہاڑوں کو، بیوتن، گھر بناتے ہیں، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کیجئے اللہ کی نعمتیں، ولا تعصوا، اور فساد نہ کریں، فی الارض، اللہ کی زمین میں، مفسدین، اس حالت میں کہ آپ فساد کرنے والے ہیں۔ کبھی کبھار فساد ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی، دیٹ از این ایکسکیوز، کبھی کبھار آدمی کا انٹینشن نہیں ہوتا فساد ہو جائے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لا تعصوا فی الارض مفسدین، آپ جو فساد کرتے ہیں انٹینشن آپ کا فساد کا ہوتا ہے۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، قال الملأ، کہہ دیا سرداروں نے، الذین، وہ، استکبروا من قوم، کہہ دیا کہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، مستکبر کا اور ملا کا، استکبروا، جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھ دیا تھا، من قومی، للذین، ان لوگوں کے متعلق، استضعفوا، استکبروا that is active voice and استضعفوا this is passive voice، معلوم اور مجہول، الذین استکبروا، انکار کرنے والے اپنے تئیں انکار کر چکے تھے، they were the one who did it، لیکن استضعفوا، وہ جو ڈپرائیوڈ تھے، وہ اپنے آپ کو خود ڈپرائیو نہیں کر چکے، they have been deprived by the مستکبرین، اس لیے اللہ نے پیسو وائز استعمال کر دیا کہ ان کو تو بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا، فقال الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا منہم، ان لوگوں سے کہہ دیا، استضعفوا، جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، ڈپرائیوڈ، لمن آمن منہم، اور مستضعفین بھی سارے کے سارے تو سارے پہ ایمان نہیں رہے تھے، یعنی ان مستضعفین اور ان فقیروں سے کہہ دیا جو ایمان لا چکے تھے، لمن آمن منہم، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، منہم، ان مستضعفین میں سے، کیا کہہ دیا انہیں، اتعلمون، مجھے دیکھیے، اتعلمون، کیا آپ جانتے ہیں، ان صالحا، اور علم کبھی عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتعلمون، کیا آپ اعتقاد رکھتے ہیں، ان صالحا، کہ صالح، مرسل من ربی، بھجوائے گئے پروردگار کی جانب سے، اتعلمون، دیکھیے، اتعلمون ان صالحا مرسل من، آپ یقین رکھتے ہیں کہ صالح رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، بھجوائے گئے اللہ کی جانب سے، اب انہوں نے جواب دیا ہاں یا نہ سے، اللہ کریم نے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا کہ ان کے ہاں نہ سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ہاں کہیں تو مصیبتیں جی لیں، تو اور نہ تو انہوں نے کہنا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کریم نے اس جواب کو سیٹسفائڈ کر دیا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں انہوں نے ہاں کہاں کہ نہیں کہا، ان کے ہاں نہ سے کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ تو ایمان لا چکے تھے، اور ان کا جواب بھی معلوم تھا کہ وہ ہاں کہتے بھی تو یہ لوگ مانتے ان کے ساتھ، نہیں ان کا رد عمل تو ظاہر تھا، اس لیے اللہ کریم نے ان کے رد عمل کو بیان کر دیا، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بما ارسل به، اس نبوت پر یا اس پیغام پر، ارسل به، جسے بھجوا دیا گیا ہے صالح کو، مومنون، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، قال الذین، تو کہہ دیا ان لوگوں نے، استکبروا، جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے، انا بالذی، ہم بالذی، اسی ماں پر، انا بالذی، ہم، یہ آگے دیکھیے آگے والے آیت میں، قالوا انا بما ارسل، بما، اس ماں کو ہم کہتے ہیں موصول عام، کہ صالح کی جو بات کی ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، صالح جو بھی کچھ کہتا ہے ہاں تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان بدبختوں نے کہہ دیا کہ صالح جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اسی سے انکار کرتے ہیں، وہ اچھی بات بھی کہتے ہم نے نہیں ماننا، دیکھیے خبیث لوگ تھے، انہوں نے کہہ دیا
ایمان رکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہ سارے جو کچھ کہتے ہیں ہمیں اس پہ کفر کرنا ہے. قالوا انا بالذی، انہوں نے کہہ دیا ہم ان چیزوں پر آمنتم بہ جس پہ آپ ایمان لا چکے ہیں، کافرون اسی سے انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقۃ، انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے. عقروا یہ پنڈ لیا مارنا. فعقروا الناقۃ، انہوں نے پنڈ لیا، وہ کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ ڈالے. عقر الناقۃ، عقر یہ کہتے ہیں پنڈیا کاٹنا، اور کبھی یہ ہلاک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہلاک کر دی، پنڈیا کاٹ دی جائے حیوان کی تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ہلاک ہونا. فعقروا الناقۃ، انہوں نے ہلاک کر دیا الناقۃ معجزے والی اونٹنی کو. وعتوا عن امر ربہم، وعتوا عصوا، وعتوا علامہ آلوسی نے کہہ دیا کہ وہ ہوا عصوا لفظاً و معنی، کہ لفظاً اور معنی عطوا ہے عصوا. وعصوا عن امر ربہم، اور انہوں نے نافرمانی کر دی اپنے پروردگار کے حکم کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اشقى الاولین عاقر ناقۃ صالح واشقى الاخرین قاتلک. یا علی سابقہ امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ ہوتا جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزے والی اونٹنی کو شہید کر دیا، اور میری امت میں سب سے بدبخت ترین آدمی وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا، جو آپ کو شہید کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھے تھے، اس نے کہا ہنی اللہ کا یا علی، علی مبارک ہو، شہادت کی نوید مل گئی. ہمیں پتہ لگ جاتا تو اسے کوٹھی منگوا دیتے. کیا کر دیتے؟ 3-4 پولیس والے منگوا لیتے کہ بھائی کوئی مارے نہ. اور وہ صحابہ وہ بڑے پاک لوگ تھے، ہنی اللہ کا مبارک ہو بھائی مبارک. جب علیہ وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں کھڑے تھے، تو جب علیہ وقت وہ لرز گیا تو حضور نے پاؤں دے مارا اور کہہ دیا اس بت یا صبح کھڑے ہو جاؤ. کیوں آپ لرز گیا؟ فانما علیک نبی، آپ کے اوپر نبی کھڑا ہے، وہ صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان امت کے 2 بڑے شہید کھڑے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے ان دونوں سے کہہ دیا ہنی اللہ کو ماں، بھائی ہم تو رہے. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا ہم تو رہے، نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فعقروا الناقۃ وقالوا یا صالح، انہوں نے کہہ دیا او صالح اتنا لے آئیے ہمارے لیے بما وہ عذاب تعدنا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. ان کنت من الصادقین، ان کنت من المرسلین، اگر آپ مرسلین میں سے رسولوں میں سے. فاخذتهم الرجفہ، پس گرفت میں لے لیا ان کو. الرجفۃ زلزلے ہیں. رجفہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے زلزلے کا، اور ایک معنی ہوتا ہے ایک ایسی زبردست آواز جس سے دل پھٹ جائے، جس سے دل. تو ان کو دونوں سے واسطہ پڑا، اس قوم کو دونوں سے واسطہ پڑا، کیونکہ جب صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی ہلاک کی نشانی یہ، آپ لوگوں کی ہلاک کی نشانی یہ کہ آپ کے رنگ 3 دن مسلسل بدلتے رہیں گے، آپ کے رنگ بدلتے رہیں گے، سرخ کالے پھر زرد، سرخ کالے پھر زرد. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب وہ دن آ گیا تو ان ساروں کے رنگ سرخ ہو گئے. تو ایک دوسرے ملتے یہ آپ کا رنگ کیا سرخ ہے؟ آپ کا بھی سرخ ہے. تیسرا جاتا بھائی آپ کا رنگ بھی سرخ. انہوں نے کہا وہ بھائی تو وہ مصیبت تو کوئی نہیں، ایک دن تو گزر گیا، یہ لوگ ذرا شام گئے. دوسرا دن آ گئے، ساروں کا رنگ کالا پڑ گیا. یہ آپ کا رنگ کیوں کالا ہے؟ میں نے کہا آپ بھی تو بالکل طبقے، آپ بھی تو بالکل توے کے معنی میں، اور آپ بھی توے کے معنی میں، اور آپ بھی تو بالکل ابھی تنور سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ دور وہ جو پہاڑوں کے اندر ان کے تھے کہ بھائی عذاب آئے گا تو اس قسم کے مضبوط گھر کے اندر کیسے آئے گا؟ اب اللہ کریم پر حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں انہیں ہلاک کرتا تو وہاں اندر بھی ہلاک کرتا، لیکن چونکہ میں ان کے منصوبے کو کامیاب نہیں بنانا چاہتا کہ انہوں نے منصوبہ سازی کے اساس پر پہاڑوں کے اندر پناہ لے لی، تو میں نے کہا میں نے اپنے والے منصوبے کو عملیت پہنانی ہے. تو پہلے اللہ زلزلہ لے آئے. تو جب زلزلہ لے آئے پہاڑوں کے اندر تو دڑام، کسی کا سر یہاں پتھر سے اور کسی کا وہاں پتھر سے، یہاں سے اٹھا کے اس دیوار پر پھینک دیتا تو فوراً نکل گئے، اور جب نکل گئے تو جبریل امین نے وہ چیخ نکالی تو اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں منصوبے اگینسٹ دی اللہ سبحانہ و تعالی. What kind of منصوبہ you are going to do? To plan. کیا قسم کے منصوبے ہیں؟ ہاں فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاثمین، الٹے پڑے ہوئے. فتولی عنہم وقال یا قوم، فتولی دیکھیے
فتولا عنہم، تولا یتولا مینز ایک ہوتا ہے منہ موڑ لینا، دوسرا ہے منہ موڑ لینا یا منہ پھیرنا، اور دوسرا ہے پیٹھ گمانا ان کی طرف۔ فتولا عنہم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑ لیا ان سے، وقال، اور کہتے گئے یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی۔ اب پیغمبر کی قوم تباہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ تباہی پر خوش نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر کی طبیعت ہوتی ہے کہ تباہی پر وہ چاہے وہ بددعا بھی کر دے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی ڈالی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ حسرت کر جاتے ہیں، کاش آپ میری بات مانتے، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وقالا، اور اس نے کہا یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے پہنچا دیا تھا آپ کو اپنی پروردگار کی رسالت، ونصحت لکم، اور آپ کو نصیحت کر دیتے، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن آپ لوگ پسند نہیں کرتے تھے نصیحت کرنے والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واللہ خیر حافظ۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 80 دیکھ لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم کو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، آیا آپ لوگ آتے ہیں الفاحشۃ، اس گندے کام کی طرف، ما سبقکم بیا، کہ سبقت نہیں کر چکے ہیں آپ لوگوں سے، بیا اس گندے کام میں، من احد من العالمین، مخلوقات میں سے کوئی بھی۔ وہ اس چیز کے وہ یعنی اس خباثت کو وہ لوگ ہی سب سے پہلے متعارف کروا چکے تھے۔ انکم لتاتون الرجال، تاکیق آپ لوگ آ جاتے ہیں مردوں کے پاس، شہوتاً، اپنی شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، اور نہ بیویوں کے پاس، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ آپ ایک قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے، آپ نے لمٹس کراس کر دی ہیں، آپ سرکل اور دائرے سے باہر نکل چکے ہیں، نیچرل کام سے ان نیچرل کی طرف جا چکے ہیں۔ وما كان جواب قومه، اور نہیں تھا رد عمل اس کے قوم کا، الا ان، مگر یہ، قالوا کہ انہوں نے کہہ دیا لوگوں سے، اخرجوم، نکال دو لوط اور اس کے ساتھیوں کو، من قریتکم، اپنے علاقے سے، انہم اناس، یہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو بڑی پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے پاک باز بنے بیٹھے ہیں، ان کو نکالیں اس علاقے سے، ہمیں اتنے پاک باز بھی نہیں چاہیے۔ انہم اناس، یہ لوگ ہیں، یتطہرون، بڑی پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فانجیناہ، نجات دے دی ہم نے لوط علیہ السلام کو، وآلہ، اس کے فیملی کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، تھی وہ ان قوم کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں، کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، حضرت نوح کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، تو کافر کو رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تبھی قرآن کریم کے اندر بھی جو میں نے آیات پڑھی سورہ تحریم کی، آپ ذرا نکالیں 28ویں پارے کا بالکل آخر، 561 آیت نمبر 11 دیکھیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 دیکھ لیا، بلکہ آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ضرب اللہ، بیان کر چکے ہیں اللہ تعالی، مثلا بیان، للذین کفروا، کافروں کے سامنے، کس کا؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کا، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا، کانتا تحت عبدین، یہ دونوں تھے ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں، فخانتاہما، یہ دونوں خیانت کر چکی تھی ایمانی اعتبار سے اپنے شوہروں کا، فلم یغنیا عنہما، تو ان کے شوہر جو پیغمبر بھی تھے وہ دفع نہ کر سکے اپنی بیویوں سے، من اللہ، اللہ کی عذاب سے، شیئن، کوئی بھی چیز، وقیلا، اور کہا گیا ان دونوں کو، ادخلا النار، داخل ہو جائیے دوزخ کے اندر، ما داخلین، باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ ان کے لیے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے دوزخ میں باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ، اس لیے
کہ رشتہ داری آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیا یا فاطمہ تو یا بنیتی، او فاطمہ، او میری پیاری بیٹی، اعملی اعملی اعملی، اپنا ہی عقیدہ اور عمل بنائیں. فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، خدا کی قسم اگر آپ کا اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں رہا میں اللہ کا سب سے محبوب ترین پیغمبر ہو کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. صحیح صحیح. اور یہی جو سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم، اسی سے ذرا پہلی آیت دیکھیں، اسی صورت میں آیت نمبر 8 بلکہ آیت نمبر 6 دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے فیملی کو، نارن، دوزخ سے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے. وقود الناس، جس دوزخ کا ایندھن ہے انسان، والحجارت، اور گندک کے پتھر. گندک کے پتھر وہ بطور ایندھن بڑے اچھے جلتے ہیں، وہ جلنے میں مدد دیتے ہیں. ہاں جلنے میں مدد دیتے ہیں، وہ فیول ہے. اغالائے اغالائہا ملائکۃ، اس دوزخ کے اوپر مسلط کیے گئے فرشتے، غلاظ، سخت طبیعت کے مالک ہیں، شداد، اور پکڑ ان کا بہت سخت ہے. لا، اب دیکھیے ہاتھ کی قوت بھی سخت اور طبیعت میں بھی نرمی نہ ہو تو اللہ اللہ خیر سلام. اللہ نے 2 صفات بیان کر دی دوزخ والے فرشتوں کی، بس خیر ہی نہیں کہ علیہا مسلط کیے گئے. ویسے اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ کمال کرتا ہے. علیہا، اس دوزخ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ملائکۃ، فرشتے، غلاظ، سخت طبیعت کے مالک ہیں. سخت دوزخی بات کرے گا وہ سب فرمانے گے، ایسے سخت طبیعت کے مالک ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت طبیعت کے مالک ہیں، شداد، اور پکڑ میں بڑے مضبوط ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم میں. ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم مل جاتا ہے. پاکستانی پولیس نہیں کہ اوپر سے آرڈر کچھ اور انہیں کچھ اور بنا دیا. تو اب اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ. اب فیملی کو بچانا کیا ہے کہ اپنے طور پر بھی دین میں لگ جاؤ اور فیملی کو بھی دین میں لگا دو. اگر آپ خود دین میں نہیں لگے تو نہیں بچ سکتے. خود دین میں لگے ہیں لیکن فیملی کو دین میں نہیں لگایا تو آپ کی رشتہ داری آپ کے فیملی کے لیے کچھ فائدے کا نہیں. تو پیچھے سورت کے اخیر میں حضرت لوط اور نوح کا واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھیے سب سے پاک باز لوگ تو پیغمبر ہوتے ہیں اور سب سے قریب ترین رشتہ جو باڑی باڑی سے ملتی ہے وہ اسپاؤس اس کی ہے. تو اتنے بڑے 2 لوگ اور اتنے قریب ترین رشتہ داروں کو وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہ دے سکے. ان کی بیویاں سپرفیشلی تو ان کے مذہب میں ہوں گی نا، نہیں تو ویسے تو اگر وہ غیر مذہب کی ہوں تو نکاح ہی ناجائز ہو جاتا ہے. نکاح تو پہلی امتوں میں بھی جائز تھا اور رسول اللہ کی امت میں بھی جائز تھا کافی وقت تک. یہ حرمت کا حکم بہت بعد میں آیا. تبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یہ ابو لہب کے 2 کافر بچوں کے نکاح میں تھی. اور جب حکم آ گیا کہ کافر کے نکاح میں مسلمان نہیں رہ سکتی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اپنے دونوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے آئے. بات میں نے ذکر کی تھی، آپ بھول گئے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی نہیں، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ تھی باقی رہنے والوں میں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مطرن، ایک عجیب قسم کی بارش برسائی. تو وہ پانی والی نہیں تھی، پتھروں والی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائی ہم نے ان کے اوپر مطرن، کیا پتھروں کی بارش کروا دی ہم نے. تو اب دوسری جگہ آیا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی زمین کو الٹا دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور جیسے ہی زمین کو میں نے الٹا دیا تو اوپر سے میں نے غضب کے پتھروں سے بھی مارا. حالانکہ ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا.
ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت رات میں نے بیان کر دی کہ وہ ترکنا فیہا آیتن بینہ، کہ وہاں پہ کلیئر کٹ نشانیاں ابھی تک موجود ہے. تو حضور سے صحابہ نے پوچھ لیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجارۃ السوداء، وہ کالے پتھر، وَإِنَّ أَرْضَ لَا تُنبِتُ خَضِرًا، وہ زمین جس کی طبیعت کو ہی تبدیل کروا دیا گیا ہے عذاب نے. تو وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں اگاتا، اور وہاں سے پینے کا میٹھا پانی نہیں نکلتا. پانی جو نکلتا ہے وہ شور ہوتا ہے، وہ شور ہوتا ہے. اور والبحر المیت، ڈیڈ سی، کیا ڈیڈ سی، اور ڈیڈ سی پر اب جو جیولوجیکل سروے ہو گئی اور امریکہ نے کر دی، تو ڈیڈ سی کے درمیان ایک جزیرہ ہے. تو وہاں پہ وہ جیولوجیکل سروے میں ان کو انسانوں کے ڈانچے ملے، جیولوجیکل سروے میں انسانوں کے ڈانچے، اور ایک ہی جزیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ مور دین 30,000 ہمیں مل گئے. تو بیڑا غرق کروا دیا. چوری صاحب پیسے میں جمع کر دیے علاقے دیکھنے کے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسا دیا علیہم ان کے اوپر مطرن، پتھروں کی بارش کروا دی. فانظر، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کے کس طرح ہو گیا انجام مجرموں کا. بہت عجیب انجام، عبرتناک انجام ہو گیا. فانظر، آپ دیکھیے، فکر کیجئے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ وارننگ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھجوا دیا تھا ہم نے آل مدین کے پاس شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک مانو اللہ تعالیٰ کو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گیا ہے آپ کے پاس واضح بیان میرے واسطے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو آپ پورا دیتے رہیں پیمانہ، والمیزانہ، اور پورا دیتے رہیں وزن. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ گھٹائیں لوگوں سے اشیاء ان کے حقوق. وہ ڈنڈی مارتے تھے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور فساد پیدا نہ کریں زمین میں. بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد. مینز کہ اللہ کریم نے ایک بیلنس نظام دے دیا ہے، آپ امبیلنس کر کے زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو آپ ذرا نکالیں 30ویں پارے میں سورہ المطففین، اس میں ڈنڈی مار کیا ہے؟ ہاں، سورت المطففین نکال لیا 593. ویل للمطففین، ہلاکت ہے للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. تو تطفیف مینز وہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں مالیات. تطفیف کا معنی کہ لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں. اور جب اللہ کہہ دے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہلاکی ہو جائے گا. الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے پیمانہ لیتے ہیں اپنے لیے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب انہیں پیمانہ دیتے ہیں وزنوں، یا انہیں تول دے کے دیتے ہیں یخسرون، تو پھر وہ اسی میں خسارہ کرواتے ہیں، کم کرواتے ہیں. الا یظن اولئک، کیا یقین نہیں آتا ان لوگوں کا، انہم مبعوثون، کہ انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن میں. کون سا بڑا دن ہے؟ کون سا بڑا دن؟ نہیں، پیچھے دیکھیں کہ یوم یقوم الناس، وہ دن ہے جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے لرب العالمین، پروردگار عالم کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. الفاظ میں کتنا زور ہے کہ اتنا بڑا دن کہ کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے نہ امریکہ کا حکمران ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی ہیبت تو یہی ہے کہ اللہ بطور جج بیٹھا ہو اور انسان اس کے سامنے اکاؤنٹ کرا اس کا. تو آئی آر ایس اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کروائیں کسی کی، ہاں، تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں.
اللہ رحم فرمائے. ایک کوشچن ہے جی یہاں پہ, ہاں, خدا تعالیٰ اس وقت نظر آئے گا یا ویسے جس طرح سے نظام دے دیا ہے, ایک بیلنس نظام دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آیا ہے, حدیث میں ابن ماجہ نے, سنن ابن ماجہ میں حدیث نقل کی ہے, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمسن اذبتلیتم بہن, 5 چیزیں ہیں وہ بیماریاں جب آپ میں پیدا ہو جائیں گی تو آپ نے کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں. ایک, حضور پاک نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا, جب آپ لوگ فحاشی, غریانی, بے حیائی اور بے غیرتی وہ برملا کرنا شروع کر دیں گے. یہاں بازاروں میں آپ گھومتے پھرتے رہے کیا ہوتا ہے, جب بے حیائی کا دور دورہ ہو جائے گا, بے غیرتی کا دور دورہ ہو جائے گا, زناکاری کا دور دورہ ہو جائے گا, پہلا کام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون, آپ لوگوں میں طاعون جیسی وبائی بیماریاں آتے ہیں, والاوجاع, اور ایسی درد دینے والی بیماریاں, لم تکن مضت من قبل فی اسلافہم, کہ میڈیکل ہسٹری میں آپ کو اس کا نام نہیں ملے گا. یہ لکھیں چوری صاحب, یہ لکھیں, اور یہاں جو جتنی باتیں آپ سیکھتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے رہیں. اظہر اب کبھی کبھی اپنی محفل میں بتاتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں ہم سب جانتے ہیں جی. ہاں وہ نہیں, اب مسلمانوں کو بتانا چاہیے, مسلمانوں کو بھی جی. ہم اگر خود صالح بن گئے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا. مسئلہ تو ہماری جانب سے, بات میں زبردن اسی لیے تو نہیں بس. تو پہلی بات کہ جب بے حیائی, بے غیرتی, زناکاری اور اس قسم کی گندگیاں, لیز اور گیز اور لیسبین وغیرہ, یہ ساری چیزیں کلم کلہ ہوتی جائیں گے تو حضور پاک نے فرمایا وبائی بیماریاں, اور دوسری درد دینے والی بیماریاں جس سے مریض کراہتا رہے گا. لیکن لم تکن مضت من قبل فی اسلافہم, فور فادرز کے دور سے آپ نے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہی ایک بات. دوسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولم ينقصوا المکیال والمیزان, جب آپ لوگ حق تلفیاں, مالی حق تلفیاں شروع کر دیں گے, ڈنڈی ماریں گے, کوئی جو بھی امبیزلمنٹ اور فراڈ اور چیٹنگ کے جس میں سارے طریقے ہیں, ایڈلٹریشن, ساری چیزیں, کرپشن, بدعنوانی, یہ ساری گندگیاں, مالیاتی خیانتیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں آپ نے فیس کرنی ہوں. اخذوا بالسنین, مہنگائی, وشدت المعونہ, بے روزگاری, وجور السلطان, ایک سے ایک ظالم حکمران آتا ہے. ہر جگہ ہیں, لیکن کسی جگہ محسوس ہوتے ہیں اور کسی جگہ ابھی پروسیس میں ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر ظالم حکمران آتا رہے گا. اخذوا بالسنین, مہنگائی, وشدت المعونہ, بے روزگاری, وجور السلطان. تیسری بات, حضور پاک نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا, جب آپ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے رہیں گے تو حضور پاک نے فرمایا کہ بروقت بارشیں برسنی آپ پہ بند ہو جائیں گی, اور جو بے وقت ہوتی رہیں گی تو وہ بھی حیوانوں کے لیے کہ وہ آباد رہیں. ہوں گی نہیں بارش, اور جب ہوں گی تو النینی, اور اگر نہیں ہوئی تو لانینیا. ہاں, کبھی النینی اور کبھی جی. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ سارے انڈیکیشنز دے دیے تھے. چوتھی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن يَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي يَدِهِمْ, اور جب مسلمان اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتے رہے, یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو وعدہ ہے, یہ کوئی ذکر تو نہیں صرف کہ کوئی الفاظ ہے آپ نے ریسائٹ کرنے, نہیں, ہم نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی. دس از اے پیکٹ, دس اے پرومس, دس این ایگریمنٹ. تو جب آپ اس کو پامال کرتے رہیں گے, توڑتے رہیں گے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر ایسی قوتوں کا تسلط ہوگا کہ کمائیں گے آپ اور کنٹرول انہی کا ہوگا.
میں نے کہا کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے IMF اور ورلڈ بینک کا اس زمانے میں تذکرہ کر دیا تھا. سب کچھ ہے نہیں، خصوصاً مسلمان. اب مسلمان جو وہاں پاکستان میں کماتے ہیں وہ ان کے حقدار ہیں، وہ مالک ہیں. نہیں بھائی، یہ ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، اس کی اتنے ریٹ بڑھاؤ، یہ گھٹاؤ، وہ ایسا کرو. پانچویں بات، وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. جب مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو اپنے ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو جعل اللہ باسهم بینہم، آپ کے درمیان علاقائی جھگڑے، لسانی جھگڑے، فرقواریت کے جھگڑے، آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے. میں نے یہ حدیث بے نظیر کو سنا دی تو اس نے کہا جی اس زمانے میں رسول پاک نے یہ کہہ دیا. تو میں نے کہا جی ہاں اس زمانے. تو اس نے پھر کہہ دی یہ جی 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. میں نے کہا محترمہ اس میں حیران کی کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، تبھی تو پیغمبر تھے. چوہدری صاحب، یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا، انہیں تصور ہی نہیں کہ دین کا تصور کیا ہے، بس کہتے ہیں مسلمان ہیں. ویسے بھی وہ پلی تو انگلینڈ میں ہے اور نہیں یہ جو دوسرا لاہور میں پلا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں. یہ بھی ویسے بین سے لاہور میں نہیں، اس کے سبرب میں رہتا ہے، اس کو کیا پتہ. اصل میں یہ ہے کہ چیز کی سمجھ تو آپ کو تب آئے گی جب آپ پڑھیں گے. اب اگر آدمی امریکہ میں رہے، اب یہاں کی ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہے، پوری دنیا پہ مسلط ہے، لیکن اگر آپ سیشن میں پڑھنے جائیں گے نہیں تو آپ کو کیا ٹیکنالوجی سمجھ آئے گی. سو از دی کیس آف آل دیز پیپل، دے ڈونٹ ہیو اینی ٹچ ود دا علماء. لاہور میں نہر کے نزدیک رہتا ہے تو سب کچھ اس کو پتا ہوتا ہے. Get to sit in front of the ulama. ابھی پتا لگا. اصل میں ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ہم ہائی اسکول کرنے کو اہمیت دے رہے تھے. ہائی اسکول کے لیے ہم کتنا وقت بچے کو مارتے بھی ہیں، وہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا. نہیں جی بس جمعہ کے دن آ گئے، اگر مولوی صاحب کی کوئی ایک دو باتیں کان پہ لگی. وہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کون؟ یہ پریزیڈنٹ جو ہیں، کیا پریزیڈنٹ نہیں، کیا نام ہے ان کا؟ میاں صاحب. یہ امرتسر کے ہیں بنیادی طور پر؟ نہیں ادھر پاکستان میں. لاہور کے نہیں، لاہور سے اصل میں جو ٹاؤن ہے چھوٹا ہے نا، وہ رائے ونڈ کے نزدیک ہے ان کا. نہیں یہ رائے ونڈ تو ابھی بنایا، پہلے تو ماڈل ٹاؤن میں تھے، یہ اس کے ہمسائے ہیں. یہ رائے ونڈ میں تو اب انہوں نے بنایا. نہیں انہوں نے نہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ رائے ونڈ کے نزدیک. نہیں رائے ونڈ کے نزدیک نہیں ہے. یہ تو وہاں پہ اب زمین لے لی ہے تو وہاں پہ ایک مغل بادشاہوں کا ایک محل بنا دیا. لیکن مشہور رائے ونڈ ہے، بیڑا غرق کو اس کا، وہ ہمارے رائے ونڈ کو اس نے بدنام کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تبلیغی مرکز میں بیٹھ رہے تھے کیونکہ اخبار میں تو رائے ونڈ آتا ہے. تو اب حدیث آپ نے لکھ لی چوہدری صاحب، لکھ لی آپ نے؟ پوری ہوئی. پانچواں مکمل کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے سنت کو ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو ان کے درمیان جھگڑے، قتل و غارت گری، خون کا پیاسا ہونا، بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ روزمرہ کا معمول بن جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا پیاری باتیں کی رسول پاک نے. جاوید 1500 سال پہلے کتنی پیاری باتیں کی. یہ بھی ہمارے مجھے کچھ غائب کا علم نہیں ہے. نہیں تو وہ تو وہی سے کہتے رہے، وہی سے کہتے رہے. تو اب اللہ کے بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا، زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا، زمین میں فساد پیدا. اب سورہ رحمان نکالیں 27ویں پارے 532. چوہدری صاحب کے زمانے میں انگریزی ان سے ہوتے تھے یا یہ اردو والے؟ انگریزی ہوتے تھے. نہیں ہم تو اپنے پرائمری اسکول میں ہمارے ہاں یہی پڑھتے تھے. ہاں اسکول میں جو ابتدا سے آپ تختی لکھتے تھے شروع میں تو یہی تھے. تو آپ کو ہند سے کے پہچان میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. 532. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی. خلق الانسان، پیدا کر دیا انسان کو. علمہ البیان، اور اس کو تعلیم دے دیے یعنی قوت دے دیے البیان، بولنے کی.
اس کو معافی ضمیر کے اظہار کی تعلیم دے دی ہے، قوت دے دی، اور یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان یہ حساب کے لیے ہے، سال اور مہینے کا، دن اور رات کا، والنجم اور وہ بیل، وہ نہیں ہوتے جس طرح توری اور انگور اور یہ کدو اور اسے بیل والا پودا، بیلدار پودا، والنجم اور بیلدار پودا، والشجر اور درخت، یسجدان وہ دونوں اللہ کے حکم کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ تو درخت وہ آپ کو اپنا پل دے رہا ہے اور بیلدار پودا اپنی سبزی اور انگور دے رہا ہے، یہ ہے ان کا سجدہ کرنا۔ یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اصل سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے تما دی ہے آپ اسے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بیلدار پودے کو جو میں نے ذمہ داری دے دی ہے وہ وہی پورا کر رہا ہے، اور جو درخت کو، تناور درخت کو میں نے ذمہ داری دے دی ہے، ہاں وہ وہی پورا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حشیش کا ایک چسکا لے لیا، چسکا تو ذرا آدمی انسان قسم کا ہو جاتا ہے، تو اس کو انسانیٹی آ گئی اور وہ چلے گئے کسی باغ میں، تو وہاں پہ یہ بڑا کدو جو ان کے وہ ہوتا ہے ہالوین والا، تو ہالوین والا کدو کا بیل دے کر اسی میں یہ 15-20 سیر کے موٹے موٹے کدو پڑے ہیں، اور آم کا ایک درخت دے کر بہت بڑا درخت پھیلا ہوا، اسی میں آم دے کے 1-1 کلو کے زیادہ آدھے کلو کے۔ اب یہ تو حشیش پی چکا تھا، اس نے کہا خدا ہندہ آپ بھی عجیب ذات ہے، بس ہر جگہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، کسی سے مشورہ کر جاتے تو کوئی آپ کو نیک مشورہ بھی دے سکتا تھا۔ یہ اتنا کمزور بیلدار پودا اور اتنی بڑی چیز اس کو دے چکے ہیں جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ اتنا بڑا درخت چھوٹے چھوٹے دیے۔ آپ مجھ سے پوچھتے تھے پیسے تو میں کہہ دیتا کہ یہ اس کو دے دے اور وہ اس کو دے دی، اور پھر وہاں لیٹ گیا مزے لینے۔ اتنے میں ذرا ونڈ تیز ہو گئی اور ایک آم کا دانہ وہاں سے گر کے رسا اس کے منہ کو جا لگا۔ اچھا تو اس نے جمپ لگائی کہ اچھا کیا آپ نے کسی مشورہ نہیں کیا، اگر میرا مشورہ لیتے تو میرا اپنا بیڑا غرق ہو جاتا۔ پڑ جاتا والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا بنا دیا ہے، ووضع المیزان، اور اللہ کریم نے بیلنس نظام پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تطغوا، کہ آپ لوگ باؤنڈریز کراس نہ کریں، فی المیزان، اس بیلنس نظام میں، واقیم الوزن، بیلنس کو قائم رکھیں، ولا تخسر المیزان، امبیلنس نہ کرے اس بیلنس نظام کو، امبیلنس نہ کرے اس بیلنس، امبیلنس کرو گے اس بیلنس نظام کو تو کانسیکوینسز آپ نے فیس کرنے ہیں۔ تو واپس اپنے سبق پہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہہ دیا میری قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گیا ہے آپ کے پاس بینۃ، واضح بیان، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، فاوفوا الکیلا، پورا دیتے رہو پیمانہ، والمیزانہ، اور وزن، ولا تبخسوا الناس، کم نہ کیجیے انسانوں سے، اشیاءهم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد پیدا نہ کریں زمین میں اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر آپ لوگ ایمان لانے والے اور ماننے والے ہیں، ولا تقودوا بکل صراط توعدون، اور آپ نہ بیٹھیے بکل صراط، فری ویز پر یا روڈ پر، بکل صراط یعنی وہ ایسے بدماش تھے، عموماً ڈاکے جو پڑتے ہیں چھوٹے موٹے دیہات پہ پڑتے ہیں، چھوٹے موٹی روڈوں پر، چھوٹے موٹے، لیکن قوم جب بالکل باؤنڈریز کراس کر دیتی ہے تو پھر لاہور اسلام آباد ہائی وے پر بھی ہو جاتی، لاہور اسلام آباد۔ تو یہ جو قوم شعیب تھا وہ بدبخت فری وے پر بیٹھ کر رابری کرتے رہے۔ ولا تقودوا بکل صراط، اور نہ بیٹھیے آپ کسی بھی راستے میں، توعدون، کہ لوگوں کو ڈرائیں،
وتصدون عن سبیل اللہ، اور آپ لوگ خود رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یا وتصدون آپ رکواتے ہیں اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو آمن بے جس نے اللہ پہ ایمان لایا، وتبغونها عوجا اور آپ بناتے ہیں اس کے زندگی کو ٹیڑھا، یعنی اللہ کے راستے سے اگر آدمی بھٹک گیا تو اس کی زندگی ہی ٹیڑھی ہو گئی، زندگی کیا زندگی ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور یاد کیجئے جب تھے آپ لوگ قلیلاً بہت تھوڑے، فَكَسَّرَكُمْ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو افرادی قوت دے دی، وَانظُرُوا اور آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا۔ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں تو آپ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ انی اخاف علیکم ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ عذاب آ جائے گی جو قوم نوح پہ آ گئی تھی، او قوم ہود یا ہود کے قوم پہ آئی تھی، او قوم صالح یا قوم صالح پہ آئی تھی۔ اور پیچھے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، قوم نوح آپ سے بڑا دور رہتا تھا، قوم ہود اور صالح آپ سے بڑے دور رہتے تھے، لیکن آپ کے ہمسائیگی میں قوم لوط کا ذرا آپ انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ وادی شعیب یہ بحر میت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وادی شعیب ابھی بھی اس کا نام ہے وادی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ تو اللہ شعیب نے کہہ دیا وما قوم لوط منکم، 10-15 میل آگے جا کر ان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب جائیں ذرا دیکھیں کیا حشر ہو گیا ان کا۔ ہاں کیوں نہیں ابھی نہیں، یہ تو اردن میں ہے۔ ہاں یہ اس کے لیے تو مستقل اپنے چکر لگانا ہوگا۔ وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَإِنْ كَانَ اور تاکہ کان طائفۃ منکم آپ ہی کا ایک گروہ آمنوا وہ ایمان لا چکے بالذی اس دین پر ارسلت بہ جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا ہے، وطائفۃ اور آپ کا دوسرا گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں، آپ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ایک گروہ وہ جو مجھے مان چکے ہیں، ایک آپ جو مجھے نہیں مان رہے۔ تو اب فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، فاصبروا آپ رہیے اس انداز سے، حتی یحکم اللہ بیننا تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دے، وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین حکم سنانے والے ہیں۔ قال الملأ اب حضرت شعیب نے وارننگ دے دی، شعیب علیہ السلام نے وارننگ دے دی، تو وارننگ تو کسی کو راست نہیں آتی، وہ بھی ذرا آپے سے نکل گئے اور انہوں نے کہہ دیا قال الملأ الذین کہہ دیا الملأ بدماشوں نے، یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بدماشی ہوتے ہیں، قال الملأ کہہ دیا چیفز نے اور سرداروں نے، الذین وہ استکبروا جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے، من قومی قوم شعیب میں سے، کیا کہہ دیا لنخرجنک یا شعیب ہم نکال دیں گے آپ کو او شعیب، لنخرجنک یا شعیب نکال دیں گے آپ کو اے شعیب، والذین آمنوا معک اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے ساتھ، کہاں سے من قریتنا اپنے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا یا آپ لوگ لوٹ کے آئیں گے ہمارے پروگرام میں، ہمارے دین کو قبول کرو گے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے بھی وہی کرنا ہے، اپنے بھی فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کے ساتھ بن جائیے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کرتے، جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ، صحیح ہے۔ اب یہ ہے منافقت والا تصور، یہ کیا ہے منافقت والا تصور کہ آپ اسیمیلیٹ اور ایبزارب ہو جائیں، نہیں، دوسرے شاعر نے کہہ دیا کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، عمر دینا کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ کا موقف یہ ہے کہ حق بات یہی جو میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہے۔ وہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ لوگ ہمارے دین کے بیان کی وجہ سے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم ان کی بے دینی کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں؟ وہ گدھے ہیں، گدھوں کی طرح
وہ گدھے پن کو نہیں چھوڑتے. ہم دین بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنی آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑ دیں؟ ویسے جی آج تک وہ شروع سے لے کے یہی جواب زیادہ رہا ہے کہ ہمارے فور فادر کا دین جو ہے ہاں وہی اور یہی ہے جہالت، یہی ہے جہالت. قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اولو کننا، آیا ہم آپ کے اس پروگرام میں داخل ہوں گے، ولو کننا کارین، اگرچہ ہم اسے برا ماننے والے، مینس کہ آپ فورس کریں گے ہمیں، آپ ہمیں فورس کریں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے بنا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کے آ گئے آپ کے پروگرام میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے گندے پروگرام سے بچا لیا ہے. وما یکون لنا، اب یہ دیکھیے واضح بیان، پیغمبر کبھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ زبان سے کمپرومائز کے لیے، نہ عمل کے اعتبار. عمل کے اعتبار سے تصور نہیں، وہ زبان سے بالکل ڈٹ کے بات کر دیتا ہے، اکیلے ہوتا ہے لیکن کبھی کیونکہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کا اور کسی کا خوف، اور اس کا عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مارا گیا تو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے قبر مبارک کے متعلق میں نے آپ سے کہہ دیا میانی صاحب کے قبرستان میں، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے برف کے سنوں پہ لٹایا، تاریخ ریشمی رومال میں جو بغاوت کی تحریک کی انگریزوں کے خلاف، تو سنوں پر لٹایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس کا بالکل بدن فریز ہو گیا، اور پھر اسے نیچے لے آئے اور پھر ہیٹ دے دی. حضرت صاحب نے آنکھیں کھولی اور بدن ابھی تک وہ فریز تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور کروں گا، وہ میری ایمان کی آواز ہے. ابھی ایمان کی حرارت یہ برف کے سروں سے ختم نہیں ہوتی، میری زبان گم ہو سکتی ہے لیکن میری ایمان کی آواز ہو رہی ہے. اور اس حالت میں ایک دو شعر سنائے، اور شعر مولانا محمد علی جوہر کی، یہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. یہی تھا ایمان. ہم اللہ کے لیے ایک کانٹا چبھنا وہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. اللہ رحم فرمائے. شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خالق دینہ حال میں، خالق دینہ حال تو کراچی کی مشہور حال ہے، خالق دینہ حال میں جب اس کے مقدمہ بغاوت کی وہ ہو رہی تھی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قدموں پڑ گئے کہ حضرت بیان کو ذرا تبدیل کر دیں. نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پانسی پر چڑھائے جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں. اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ سے پڑھ چکا ہوں، آپ کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف ہے نہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ لیڈنگ کے لیے کوئی ہوگا نہیں ہمارے پاس. تو حضرت صاحب نے بڑا عجیب جواب دے دیا کہ وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری ایمان کی آواز ہے، بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. میں سیاست توڑی کر رہا ہوں، یہ ایمان کی آواز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. اور ایک شعر سنایا داغ کا کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اور جب بیان سنا دیا 2.5 گھنٹے تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ اور کر چکے ہیں سزا کیا ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدر کا سلا سلایا، کفن باہر نکالا کہ دیوبند سے گرفتاری کے وقت اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، میں ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا ہوں. آپ کو صرف پھانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، کفن میرے پاس تیار ہے. انہوں نے کہا حکومت کی ذمہ داری کفنانا، تو اس نے کہا نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزوں کے بنے ہوئے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا، مرنے کے بعد بھی اپنے وطن کے جولاہے کے کپڑے میں دفنانا پسند کروں گا. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اللہ رحم فرمائے ان بزرگوں پر. بڑے لوگ ایک تھے عامی آدمی تھے لیکن اتنے علماء کے ساتھ تحریک میں تھے انگریزوں کے خلاف. صحیح ہے، جنرل بخت خان. تو جب اسے لایا گیا سماعت کے لیے تو وہ جج نے اتنے ظلم کر دیا کہ فوراً اس کی داڑھی پکڑی اور اس طرح کھینچ کے بہت سارے بال نیچے گرا دیے اور اسے کہا بخت خان ہم نے آپ کو کئی بار وارن کر دیا کہ مولویوں کا ساتھ چھوڑ دیں،
یہ مولوی دیوانے ہیں، یہ مولوی دیوانے ہیں، یہ لوہے کے پہاڑ سے سر مارتے رہتے ہیں. صحیح. اور جنرل بخت خان رو پڑا، جنرل بخت خان وہ رو پڑا. تو وہ جج نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ تو ابھی میں نے صرف داڑھی پکڑی اور کتنے آپ نے پین محسوس کر دیا، ابھی جو کچھ سناؤں گا. اس نے کہا نہیں، خبردار اپنی زبان کو کنٹرول کر دیں. میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی اس سے، لیکن میں تو اپنے بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہاں آتے ہوئے یہ آس لے کے آیا تھا کہ پہلی بات جو آپ کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ بخت خان کو پھانسی پر چڑھائیں، لیکن میری داڑھی نے میرے بدن سے سبقت لے لی، تو میں بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہ بدبخت کیوں پیچھے رہا. ویسے یہ آزادی میں بہت قربانیاں دینی پڑی، زبردست. لیکن اب جو اس آزادی کا جو حشر ہو رہا ہے تو اللہ رحم فرمائے، بنگلہ دیش میں ہمارے مولانا ساجد کو گرفتار کر دیا گیا. وہاں پہ عیسائی مشنریاں لگی ہوئی ہیں، 3000 ادارے، 3500 ادارے، کتنے 3500 ادارے عیسائیوں کے وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہاں تو غربت ہے، لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں. تو ہمارے مولانا ساجد صاحب نے، اس نے ایک حضرت مدنی نے یہاں بتا دیا تھا بیان میں، اب تھے مولانا سعید اسد صاحب نے دامت برکاتہم بیان میں بتایا، اب تھے نا، اس نے بتا دیا کہ بنگلہ دیش میں وہ چونکہ عیسائیت کی تاریخ ہے، صحیح ہے. تو مولانا ساجد صاحب وہاں اس کے انچارج. اب اس کا تعلق اسامہ بن لادن سے کہیں سے جوڑ کیا، اور وہ جیسے ہی جہاز سے اترے، پاکستان سے جا کے جہاز سے اترے، گرفتار کر دیا، پتہ ہی نہیں رہتا کہاں ہے. آپ اس اخبار میں دیکھیں، اس اخبار میں پوری تفصیل کہ بھائی مولانا ساجد وہ تو صرف دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور دین کی خدمت ان اے سینس کہ یتیموں، بیواؤں اور بچوں کو دین پڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو یہ ہے آزادی کا یہ حشر وہاں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کیوں سر؟ کیا خیال؟ یہ لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس لیے دی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جاگیردار اور سرمایہ دار، یہ خون چوستے رہے لوگوں کے. اللہ رحم فرمائے. وہ یورپین سٹائل پہ بنتا جا رہے ہیں بڑے لوگ جو ہیں. یورپین سٹائل ہو تو پھر بھی کوئی بات بنے گی، وہاں تو کوئی سٹائل ہی نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم غلام پیدا ہوئے تھے، ہمارے والدین نے قربانیاں دے دے کے ہمیں آزاد کرا، اور ہمارے بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو غلام بنا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں. بنا دیا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم وما یکون لنا، ہمارے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان نعود فیہا، کہ ہم واپس لوٹ کے آپ کے ملت میں آ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا. یہ پیغمبر کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہم واپس نہیں لوٹتے کفر میں، یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں دے دی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بھی کافر بن جائیں گے. تو اس لیے کہہ دیا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارے پروردگار چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور شامل ہو چکا ہے ہمارا پروردگار ہر ایک شے کو علم کے اعتبار سے. مین یعنی اللہ کی تمام اشیاء پہ علم کامل ہے، علم محیط ہے. علی اللہ توکلنا، خاص اللہ پہ ہم اعتماد رکھ چکے ہیں. ربنا، او ہمارے پروردگار، افتح بیننا، فیصلہ کر جائیے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور میرے قوم کے درمیان، بالحق، حق کے اساس پر، وانت خیر الفاتحین، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے. اب جو پیغمبر، اتنی کہ پیغمبر کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، ان بدبختوں نے اتنا دکایا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا وانت خیر الفاتحین، خداوندہ میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ سنا دیں، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. تو فیصلہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، بیڑا غرق ہوگا. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہہ دیا ان سرداروں نے جو کافر ہو چکے تھے، من قومی، قوم شعیب سے، لئن اتبعتم، لوگوں سے کہہ دیا. کس سے کہہ دیا؟ لوگوں سے، کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر آپ لوگوں نے فالو کیا آج کے بعد شعیب کو، انکم اذا لخاسرون، تو آپ بہت بڑے لاس میں پڑ جاؤ گے. مین آپ کی زندگی چلی گئی. فاخذتہم الرجفۃ، پس پکڑا ان لوگوں کو الرجفۃ، زلزلے نے. فاصبحوا، وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر،
جاسمین الٹے پڑے ہوئے مردار، الٹے پڑے ہوئے، ایسا زلزلہ آیا کہ اللہ کریم نے الٹا مردار کروا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلا چکے تھے، کألم یغنوا فیہا، ایسے تھے کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ سرے سے یہاں اس خطے میں آبادی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسا اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا تھا کہ جیسا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ نہیں تھے وہاں، اس طرح میں نے تخت تاراج کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جو جھٹلا چکے تھے شعیب علیہ السلام کو، کانوا ھم الخاسرین، انہوں نے تو شعیب والوں کو کہہ دیا۔ یہ آیت نمبر 90 میں دیکھیں آگے جو گزر گیا کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر آپ لوگوں نے شعیب کو فالو کر دیا، انکم اذا لخاسرون، تو آپ بہت بڑے لاس میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلا چکے تھے، کانوا ھم الخاسرین، لاس والے تو وہی لوگ تھے، وہ ویسے برکی مار رہے تھے ان سے، اصل میں لاس میں تو وہ لوگ تھے۔ فتولا عنہم، منہ موڑ دیا شعیب علیہ السلام نے ان سے، وقالا، اور کہہ دیا یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیا آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے آپ کی خیر خواہی کی جتنا میں کر سکتا تھا، فکیف آسا علی قوم الکافرین، اب میں کس طرح غم کاتا رہوں ایک ایسی قوم پر جو کفر کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے باڑ میں چلے جائیں بیڑا غرق کو، اب میں کیا اب اس طرح کرتا ہوں کیا، یہ بس تباہ ہو گئے، بس ہو گئے تو ہو گئے، آپ کوئی انسان کے بچے تھوڑے تباہ ہو گئے۔ فکیف آسا علی قوم الکافرین، اس قسم کے لوگوں پر کوئی روتا ہے؟ جو پیغمبر کے ساتھ ہوں گے وہ تو بچ گئے ہوں گے نا، ہاں وہ تو بچتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قریۃ کسی بھی علاقے اور گاؤں میں من نبی کوئی پیغمبر۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا بھی میں نہیں کرتا کہ بس پہلے ہی دن جن لوگوں نے نہ کر دیا اور میں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بہت ڈیل دے رہتا ہوں، لگام چھوڑ دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، کبھی کبھار ان کو تکلیف دے دیتا ہوں شاید تکلیف کے اساس پر ان کی اصلاح ہو جائے، کبھی ان کو راحت دے دیتا ہوں تاکہ راحت کے اساس پر ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہ نیچے دیکھیں، وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قریۃ کسی بھی گاؤں اور علاقے میں من نبی کوئی بھی پیغمبر، الا اخذنا اعلیٰ، مگر ہم نے پکڑا اعلیٰ اس کے رہنے والوں کو، بالباسائے مالی مشکلات سے، والضرائے اور بدنی مشکلات سے، لعلہم اس لیے کہ وہ لوگ یضرعون اللہ کے سامنے عاجزی شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے تو باغی ہوتا ہے، غربت آ جاتی ہے تو ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان کو مالی مشکلات میں پنسایا، بدنی مشکلات میں کبھی پنسایا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں، تو میں پھر بھی معاف کر دوں، میں پھر بھی معاف کر دوں۔ ثم بدلنا، لیکن وہ لوگ سننے والے تھے نہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر ہم نے تبدیلی لائے، مکان السیئۃ الحسنۃ، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی۔ حتی غفوا، تا کہ وہ افرادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کثیر ہو گئے، افرادی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے اور مالی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے، اور انہوں نے کیا کہا، دیکھیے مجھے انہوں نے کیا کہا، وقالوا، اور وہ کہتے گئے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ جو تکلیفیں تھی مالی اور بدنی وہ ہمارے فور فادر کے لیے تھی، ہمارا اور تکلیف کا آپس میں کیا واسطہ، وہ دن چلے گئے۔ قد مس آباءنا الضراء، چھو دیا تھا اور ٹچ کر دیا تھا ہمارے فور فادرز کو، الضراء بدنی تکالیف نے، والسراء اور مالی مصیبت نے، یعنی مینز کہ وہ ان تکالیف سے کوئی درس نہیں لے رہے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیف اخذناہم بغتۃ، میں نے پکڑا پھر ان کو بغتۃ اعلیٰ فسدن، میں نے ان کو پھر ڈیل نہیں دی، فاخذناہم بغتۃ، میں نے پکڑا ان کو اعلیٰ فسدن، وہم لا یشعرون، اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ ان کو راحت کا احساس اور نہ ان کو مصیبت کا احساس۔ آدمی جب سن بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ سن بن جاتا ہے، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تکلیف کیوں آئی اور یہ بھی پتہ نہیں کہ راحت کیوں آئی۔
کیونکہ اس کا سینس نہیں ہوتا تھا. ہم لا یشعرون، اللہ کریم فرماتے وہ سینس والے تھے نہیں، وہ سنتے سینس نہ تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر اہل القرى گاؤں کے اور شہروں کے رہنے والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء، برکات آسمان کی جانب سے، والارض اور زمین کی جانب سے، ولکن کذبوا لیکن وہ تو جھٹلا چکے تھے اللہ کے پیغام کو، فاخذناہم بما کانوا یکسبون ہم نے پکڑا ان کو ان کے کسب اور عمل کی وجہ سے. افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اب پچھتاوے کیا جب چڑیاں چگ گئی. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موقع پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا. وہ ایمان لائیں گے جب عذاب ان کے دروازے پر پہنچ جائے. دیٹس ناٹ اے ٹائم. افامن اہل القرى آیا ایمان لائیں گے اہل القرى یہ شہروں والے، ان یاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان کے پاس ہماری عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں گے تو اس وقت پھر ایمان لائیں گے. ایک تو جب سوتے ہوئے میں ان پہ عذاب لاؤں گا تو وہ تو جاگنے سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہو سکتا وہ ایمان لاتے بھی رہیں تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوا امنا اہل القرى یا ایمان لائیں گے شہروں والے، ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان کو ہماری عذاب ضحن دن کے وقت، وہم یلعبون اور وہ اپنے ڈراموں میں لگے ہوں گے. کیونکہ عذاب دو وقتوں میں آتے ہیں، یا دن کو یا رات کو. تو رات کو لوگ سوتے ہیں، دن کے وقت اپنے ڈراموں میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر رات کو سوتے میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں، اور اگر دن کو ڈراموں میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں. عذاب پہنچ گیا تو دیر از no any تصور and concept of ایمان at that time. افامنوا مکر اللہ آیا یہ لوگ افامنوا مکر اللہ رسول پاک سے کہتا ہے کہ افامنوا آیا یہ اہل مکہ امنو بے خوف ہو گئے ہیں، بے خطر ہو چکے ہیں، مکر اللہ اللہ کے عذاب سے. یہ لوگ جو اتنی سرکشی کر رہے ہیں یہ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں. they feel no any fear, they feel no any danger regarding their creeds and deeds. افامنوا مکر اللہ آیا بے خوف ہو چکے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے. فلا یامن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو لاس میں اور خسارے میں ہوتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا والحمد لله. الرحمن الرحیم. آیت نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اور اگر اہل القرى قصبوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور اپنے آپ کو بچاتے شرک و کفر سے، لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء برکتیں آسمان کی طرف سے، والارض اور زمین کی طرف سے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو، فاخذناہم ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. افامن اہل القرى ان یاتیہم آیا ایمان لائیں گے قصبوں والے، ان یاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان پر میری عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او امن اہل القرى یا ایمان لائیں گے قصبوں والے، ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان پر عذاب ہماری، ضحن دن کے وقت، وہم یلعبون اس حالت میں کہ وہ مشغول ہوں گے دنیا کے ڈراموں میں. افامنوا مکر اللہ آیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب سے. فلا یأمن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو خسران کے شکار ہو چکے ہیں. تو جو لوگ اپنے کو لاس میں ڈال چکے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں.
انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو آج کا سبق اس کے ساتھ ہی لگتا ہے. اولم یاد للذین یرثون الارض، اولم یاد للذین، کیا ظاہر نہیں ہو چکا، للذین ان لوگوں پر، یرثون الارض جو مالک بن جاتے زمین کے، من بعد اہلہا اس زمین سابقہ زمین والوں کے بعد، یعنی ان لوگوں کے بعد میراث میں جو زمین ان کو مل جاتی ہے. ایک قوم ہلاک کیا جاتا ہے، دوسری قوم آ جاتی ہے. اللہ نشاء، کیا ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی، اللہ نشاء یہ کہ اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، اصبناہم بذنوبہم تو ہم ان کو بھی گرفت میں لے لیتے ان کے کردار کی وجہ سے. کیا ابھی تک یہ بات ان پہ ظاہر نہیں ہو گئی کہ ہم نے سابقہ اقوام کا خاتمہ کر دیا، اب ان کو مالک بنا دیا. اگر ہم چاہتے تو فی الفور ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے. تو انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نطبع عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لہذا وہ بات کو نہیں سنتے. ان کے دلوں پر ہم نے سیل لگا دیا ہے کیونکہ وہ ضدی بن چکے ہیں، اناڑی بن چکے ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہی قصبے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا کہ بیان کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، مِنْ أَنْبَائِهَا ان قصبوں کے قصے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور تاکید آ گئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ کلیئر کٹ بیانات کے حوالے سے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس نہیں تھے وہ لوگ، لِيُؤْمِنُوا کہ ایمان لائیں. کیوں؟ بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے تکذیب اور جھٹلانا ان کا وتیرہ بن چکا تھا. بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے جھٹلانا ان کا وتیرہ اور طریقہ بن چکا تھا. کذالک اسی طرح یتبع اللہ السیل لگا دیتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لاکثرهم من عادل وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے لاکثرهم ان کی میجارٹی کے لیے من عادل کوئی ایمان، ان کی میجارٹی میں کوئی ایمان نہیں تھا. وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا لاکثرهم ان کی میجارٹی کے لیے من عادل کوئی ایمان. وان وجدنا اکثرهم اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا اکثرهم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش اور فسق کرنے والے، کہ ان کی میجارٹی وہ فسق کرنے والی تھی. فسق کا اصل معنی ہوتا ہے حدود کو پامال کرنا، باؤنڈریز کو پامال کرنا. تو باؤنڈریز کو ہمیشہ پامال کرتے بدماش لوگ. نمبر 10 جنہیں کہتے پاکستان میں کیا کہتے ہیں چوری صاحب؟ نمبر 10 یا بستہ بے کے بدماش کہتے ہیں. بستہ بے والے تھانے میں ان کے لیے خصوصی اصطلاح ہے، خصوصی ٹرم ہے. کیا؟ بستہ بے، بستہ بے والے. وما وجدنا لاکثرهم من عادل اور ہم نے نہیں پایا تھا لاکثرهم ان کی میجارٹی کے لیے من عادل کوئی ایمان. وان وجدنا اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا فاسقین اور تحقیق ہم نے ڈھونڈ لیا تھا اکثرهم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ ثم بعثنا پھر بھجوا دیا ہم نے من بعدهم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا معجزات کے ساتھ، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے نشانات کے ساتھ ساتھ 9 معجزے بھی دیے گئے تھے. کتنے معجزے؟ 9 معجزے دیے گئے تھے. ایک عصا والا جو سانپ بن جاتا، دوسرا اس کے دست مبارک والا جو چمکیلا نکل آتا، اور تیسرا فارسلنا علیہم الطوفان کہ اس کے قوم پر اس کے معجزے کے طور پر فرعونیوں پر طوفان آ گیا. والجراد اور پھر ٹھڈی دل آ گئے. والقمل اور پھر وہ جو بالوں میں ہو جاتے ہیں جوئیں آ گئی. اور پھر اس کے بعد مینڈکوں نے یلغار کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس کے کھانے پینے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفارم اور کنورٹ ہو جاتے انٹو بلڈ، اس کا خون بن جاتا. تو یہ ہو گئے 7.
اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے تو دو چیزوں کا اس نے سوال کر دیا، ربنت میں سالہ اموالہم کہ خداوندہ ان کے گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے، تو ان کے خزانے وہ پتھر بن گئے، وشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سیل کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم تاکہ عذاب سے پہلے یہ ایمان نہ لا سکے۔ پیغمبر کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ ایسی دعا کر جاتا ہے کہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا خداوندہ گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے اور دلوں کو بھی پتھر بنا دے، سیل کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لا سکے عذاب سے پہلے، اور عذاب کے وقت ایمان پھر مقبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے گئے تھے۔ ثم بعثنا من بعدہم پھر بھجوا دیا تھا ہم نے من بعدہم ان اقوام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون فرعون کے پاس وملئی اور اس کے سرداروں کے پاس، فظلموا بہا انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں سے، فانظر لہذا آپ دیکھ لیجئے کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا، آپ دیکھ لیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا۔ وقال موسیٰ